السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم المعصومین المبعوث رحمۃ للعالمین حضرت سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ 1447 ہجری کی رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے، 1447 ہجری اور 19 فروری 2026 جمعرات کا دن ہے، یوم الخمیس۔ حضرات، جیسا کہ جو ہمارے ساتھ تسلسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ رمضان نشریات میں ہم عمومی طور پر فوکس قرآن کریم کو کرتے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ سال مختلف موضوعات پر ہماری بات چلتی رہی، اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ قرآن کی منتخب آیات پہ، قرآن کے صورتوں کے خلاصوں پہ بات چیت کا سلسلہ ہمارا رہا ہے۔ اس سال کوئی ترتیب بن نہیں رہی تھی کہ کس ترتیب سے بات کی جائے آپ کے سامنے، اور کس پہلو سے ہم دین کی بنیادوں کو سامنے رکھیں۔ پھر بس کل ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی توفیق دی کہ نہیں، رمضان کریم ہی پہ قرآن کریم ہی پر بات ہو، کیونکہ قرآن اور رمضان کا تعلق ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ تکرار نہ ہو، پہلے ہی ہمارے یوٹیوب چینل میں، پلے سٹور پہ ہماری پہلے ہی رمضان کی نشریات، جن میں کئی دفعہ قرآن کریم پہ بات ہو چکی، موجود ہیں، الحمدللہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہمارے خاص طریقہ کار ہے کہ ہم قرآن کریم کے بنیادی موضوع توحید باری تعالیٰ کو فوکس کر کے چلتے ہیں، اور تمام مضامین کو قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق تمام موضوعات کو توحید کے تابع کر کے اور تابع بنا کے لے کے چلتے ہیں۔ اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے۔ تو میں اگرچہ میری عادت ہے میں اسلوب بدلتا رہتا ہوں، بات تو وہی ہوتی ہے۔ اس دفعہ کچھ پریشانی لاحق ہوئی کہ کیسے بات کی جائے۔ پریشانی کی وجوہات یہ ہے کہ اپنی کچھ سستی کہ کس پہلو سے بات کی جائے، اور دوسری یہ کہ میری والدہ محترمہ 15 فروری کو اتوار کے دن اللہ کے حضور پیش ہو گئیں۔ وہ اتنا شدید ترین صدمہ ہے میرے لیے کہ میرے لیے رمضان کی نشریات کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس صدمے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی قوت عطا کریں گے، برکت کے طور پر، احسان کے طور پر، کہ میں شاید زیادہ بہتر طریقے سے رمضان کی نشریات پر پورا اتر سکوں۔ کیونکہ بہرحال میں جو بھی کروں گا یہ میری ماں کے لیے صدقہ ہے، جن کی قربانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم و تعلم کی توفیق عطا فرمائی۔ سننے والوں سے ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے کہ اپنے رمضان کی دعاؤں میں میری مرحومہ ماں کو یاد رکھیں، جو ایک سیدھی سادی ماں، تہجد گزار ماں، اور اپنی 13 سالی کے باوجود عمر کے آخری حصے تک تہجد کی پابند ماں، انہی کی تربیت سے آج جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ ماں کا تذکرہ میں کسی پروگرام میں خصوصیت سے الگ سے کروں گا۔ آخر میرا بھی آپ پہ حق بنتا ہے کہ میں اپنی ماں کا تذکرہ بھی کچھ آپ کے سامنے کروں، اور اس نوعیت سے کروں کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اور ہماری ماؤں کو کس کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ تو خیر، تو وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ کی جو ترتیب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے، سورت میں رکوعات ہیں اور آیات ہیں۔ رکوعات تو بعد کی بات ہے، رکوع کی جمع رکوعات۔ آیات کی ترتیب شروع سے ہے۔ تو ہمارے بعض مفسرین نے رکوع کو الگ کیا، رکوع کے اندر آیات کو فوکس کیا۔ اگرچہ میں خود دیکھتا ہوں کہ ایک رکوع ہے تو اس کا مضمون اسی رکوع میں مکمل نہیں ہوتا، بلکہ مضمون دوسرے رکوع میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ خود سورہ بقرہ کے اندر جو بنی اسرائیل نے جو ایک قتل ناحق کیا تھا اس کا ذکر ہے، تو وہ اسی رکوع تک محدود نہیں رہتا، بلکہ رکوع نمبر 8 سے رکوع نمبر 9 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب جو رکوعات کی ترتیب رکھتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے
کہ ایک موضوع کو کسی ایک رکوع میں رکھیں تو کیسے رکھیں. تو بہرحال اس دفعہ کی ترتیب خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ ہم رکوع کو سامنے رکھیں گے اور رکوع کے اندر آیات کو سامنے رکھیں گے، اور آیات آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہاں سے یہاں تک آیات کا خلاصہ یہ، پھر یہاں سے یہاں تک آیات کا خلاصہ یہ رکوع نمبر ہے، اس رکوع کے اندر یہ آیات ہیں اور اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے. قرآن کا سمندر تو ایک بحر کیا کہتے ہیں لامحدود سمندر ہے. بہرحال جتنے ہم اپنی استطاعت کے مطابق باذن اللہ غوطے لگا سکتے ہیں اور اس میں موتیاں چن کے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تو ہماری ترتیب ہوئی کہ ہم نے آیات کو، رکوعات کو سامنے رکھنا ہے. اور اصل رکوع کو سامنے رکھنا، یہ جہاں تک میری معلومات ہے، میں نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو طرز تفسیر ہے اس کو دیکھا تو انہوں نے رکوع کی ترتیب کو سامنے رکھا. بہرحال ترتیب تو کوئی بھی ہو، بنیادی کردار، بنیادی موضوع قرآن کریم کا توحید باری تعالی ہے، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا جمال، اللہ کا کمال. یہ قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہے. اور باقی تمام تر موضوعات، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، تہذیب و تمدن سے ہو، قیادت سے ہو، سیاست سے ہو، فرد سے ہو، معاشرے سے ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے کسی چیز کا تعلق ہو، وہ چیزیں توحید کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. وہ تمام تر تعلیمات، چاہے ان کا تعلق معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، سیاست سے ہو، قیادت سے ہو، ریاست سے ہو، وہ تمام کی تر ہدایات، تعلیمات توحید کے گردا گرد گھومتی ہیں، گردش کرتی نظر آتی ہیں قرآن کریم میں. بالکل ایسا ہی آپ دیکھیں جیسے درخت ہوتا ہے، اس کے پتے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پتوں کا تعلق شاخوں سے ہوتا ہے. وہ شاخیں نظر دکھ رہی ہوتی لیکن ان شاخوں کا تعلق ڈالیوں سے ہوتا ہے. وہ پھر ڈالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ ساری ڈالیاں جمع کرتے ہوئے جا کے وہ تنے سے ان کا تعلق ہوتا ہے. سامنے تنا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس تنے کے نیچے جڑ ہوتی ہے. اس جڑ کا اثر تنے میں ہوتا ہے، تنے سے گزرتے ہوئے ڈالیوں پر ہوتا ہے اور شاخوں پر ہوتا ہے، پتے بوٹے پر ہوتا ہے، پھل پھول ہر چیز پہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن کریم کی تمام تر آیات میں آپ غوطے لگائیں، سیر کریں، اللہ ذوالجلال کی قسم ہر آیت بالواسطہ بلا واسطہ وہ جس طرح درخت پورے کا پورا درخت اپنے جڑ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل قرآن کریم کی تمام آیات، تمام کی تمام صورتیں، چاہے کسی صورت کا تعلق صرف اور صرف رسالت سے ہی کیوں نہ ہو، صرف اور صرف آخرت سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بالآخر بالواسطہ بلا واسطہ اپنے اصل جڑ توحید باری تعالیٰ سے جڑ جاتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. قرآن کریم کی تمام آیات توحید باری تعالیٰ کے گرد گردش کرتی ہیں. اصل چیز اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف ہے. کسی غالباً غیر مسلم ریسرچر نے قرآن کا مطالعہ کر کے کہا تھا، جس نے یہ کتاب لکھی اس نے صرف اپنی تعریف کی ہے. میں کہتا ہوں سچ کہا ہے اس نے. جس کی یہ کتاب ہے اس نے اپنی تعریف کی ہے اس کتاب کے اندر، بس باقی ساری چیزیں ضمنی ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے جی ترتیب. لیکن جو قرآن توحید کو فوکس کر کے بیان کرتا ہے، ہم نے توحید کو بلا دیے، قرآن کریم سے باقی ساری چیزیں اٹھاتے ہیں، آخرت بھی لے لیتے ہیں، رسالت بھی لے لیتے ہیں، ختم نبوت بھی لے لیتے ہیں، جنت جہنم کے احوال کو بھی لیتے ہیں، نہیں لیتے ہیں. تو یہ جنت، یہ جہنم، یہ قیامت، یہ آخرت، یہ رسالت، یہ ختم نبوت، یہ تمام چیزیں اصل کس مقصد کے لیے؟ توحید کے لیے. اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں. کیوں؟ معاشرے کی دکھ ترک پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تو معاشرہ بلبلا اٹھتا ہے اور ہم معاشرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. تمہید طولانی ہو گئی، تمہید اتنی کافی ہے. میں سیدھے قرآن کریم کی طرف آتا ہوں، سورۃ الفاتحہ کی طرف. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ خلاصہ کس طرح بنتا میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. آج تھوڑا سا بات حقیقت وہی ہوگی لیکن جیسے انداز مختلف ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام خدائی تعریفیں صرف اللہ کو جچتی ہیں. اللہ کو بس.
توحید عبادت یہی ہے کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہو. ٹھیک ہے. توحید الوہیت، الحمدللہ میں توحید الوہیت ہے کہ عبادت کا، اطاعت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے. دلیل توحید ربوبیت ہے، کیونکہ پالنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، پیدا کر کے تقدیر بنانے والا وہ ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمت اس پر ختم ہے. الرحیم، رحم کرنے والا، اس کی رحمت دائمی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا سزا کا وہ مالک ہے. یہ جو رب العالمین سے مالک یوم الدین تک ہے، یہ سب توحید ربوبیت ہے. رب الدار سے ہے. ربیب، پرورش کرنے والا، جس کی پرورش کی جاتی ہے. رب الدار، گھر کے مالک کو رب الدار کہتے ہیں. اللہ مالک ہے، متصرف ہے، اللہ پرورش کرنے والا ہے. تو یہ توحید ربوبیت توحید الوہیت پر دلیل ہے. الوہیت عبادت، توحید عبادت توحید الوہیت ایک چیز ہے کہ ہم نے عبادت اطاعت اسی کی کرنی ہے. اس پر دلیل اللہ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید ربوبیت کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں اپنی توحید الوہیت پر. اور توحید کی تین بڑی قسمیں سمجھانے کے لیے: توحید الوہیت، ربوبیت، اور توحید فی اسماء اللہ الحسنى و صفاتہ العلیٰ، جس کو ہم آسان اردو میں کہہ دیتے ہیں توحید اسماء و صفات. اب اس کے اندر توحید اسماء صفات بھی ہے. کیوں؟ پیارا نام ہے اللہ کا. اللہ، اچھے نام اسی کو جچتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اگر ان کے اچھے حسن کو دیکھا جائے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کے اندر توحید فی اسماء اللہ الحسنى و صفاتہ العلیٰ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے جی توحید. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. اللہ کی توحید الوہیت پر اللہ کی توحید ربوبیت دلیل ہے. جب یہ دلیل بن گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ یا اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم مانتے ہیں اور ہم عمل کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ توحید الوہیت ہو گئی، جس کی مزید ڈیٹیل آ گئی اس کے اندر. اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے، الحمدللہ دعویٰ ہے. اللہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں، میں تمام ان تعریفات کا مالک ہوں جو صرف مجھے جچتی ہیں، کسی اور کو نہیں جچتی بحیثیت اللہ ہونے کے. تمام تعریفات کا مالک میں ہوں. یہ اللہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، اس لیے قولو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نہیں نکالتا. ہمارے بعض مفسرین نکالتے ہیں قولو الحمدللہ، میں نہیں نکالتا. اللہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب اللہ اپنی تعریف کرتے ہیں تو بندہ اس تعریف کو سن کر اور اس تعریف کو پوری دنیا میں عملی طور پر عملی نقشے پہ دیکھ کر اندر سے جو بندہ مطیع ہوتا ہے وہ اندر سے کہہ اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تیری ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تجھے ہی، تیری ہی عبادت کریں، تجھ سے مدد چاہیں، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں. آگے بندے کی دعا ہے، یا اللہ اب ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم پر قائم رکھنا. وہ صراط مستقیم کیا کہتے ہیں؟ سیدھے راستے پر قائم رکھنا ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور وہ انعام والے کون ہیں؟ انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک ہی ہیں. جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام والے کون ہیں؟ آگے صفت یا بدل ہے. انعام والے کون ہیں؟ یہ انعام والے وہ ہیں جن پر غضب بھی نازل نہیں ہوا، جو گمراہ بھی نہیں ہوئے. یہ صحابہ کا دفاع ہے. اللہ سورۃ الفاتحہ کے اندر صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے، وہ گمراہ بھی نہیں ہیں، ان پر میرا غضب بھی نازل نہیں ہوا. ان کیا کہتے ہیں آیات کا اولین مصداق صحابہ ہیں. انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک ہی ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک نیا انداز بتا دیا. یہ ہے جی سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. جلدی میں جو میں آپ کو ایک خلاصے کے طور پر
بات کر سکا. دعوے پہ دلیل ہوتی ہے رب العالمین دلیل الحمدللہ اس کا دعویٰ, دلیل کا نتیجہ ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اسی نتیجے پر قائم رہنے کی دعا اہدنا الصراط المستقیم. بھائی صراط مستقیم کن کا؟ جو نبی پر اولین جماعت ایمان لائی انہی کو دیکھو, تم ان کے پیچھے پیچھے چلو. اور نبی پر ایمان لانے والے جو اولین جماعت ہے ان پر اللہ کا غضب بھی نازل نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے. یہاں سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا دفاع کیا ہے, عمر فاروق کا دفاع کیا ہے, عثمان غنی کا دفاع کیا ہے, حضرت علی کا دفاع کیا ہے, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے, حسنین کا دفاع کیا ہے, عشرہ مبشرہ کا دفاع کیا ہے, بدر و احد میں, حنین میں, خیبر میں حصہ لینے والوں کا دفاع کیا اللہ تعالیٰ نے. خیر القرون کا اللہ تعالیٰ نے یہاں دفاع کیا. خیر, یہ ہے جی سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. اب ہم چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف. سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کی 7 آیات ہیں. چونکہ دعا مانگی گئی تھی سورۃ الفاتحہ میں, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورے قرآن کو پیش کر دیے. یہ تعلق ہے, یہ لو صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے کیا کہتے ہیں, اس پہ تم قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لو, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب بھی کسی رسول کی دعوت اٹھتی ہے معاشرے میں کھلبلی مچتی ہے اور معاشرہ گروہوں میں بٹ جاتا ہے. ایک حق پر ہوتا ہے, دوسرا سراسر انکار کر دیتا ہے, اور تیسرا ایک خناس گروہ جنم لیتا ہے. وہ ہوتا باطل ہے لیکن حق سے اپنے مفادات کو لینے کے لیے حق کی صفوں میں گھس کے اپنے آپ کو اہل حق کی میں شامل کروانے کی کوشش کرتا ہے. یہ منافقین کا گروہ ہے. اور سب سے پہلے قرآن کریم نے یہاں حق پر ایمان لانے والوں کا ذکر کیا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اہل تقوی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, بن دیکھے, بن سمجھے نہیں کہا, بن دیکھے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن دلیل کے زور پر مانتے ہیں. ہم نے, صحابہ نے دیکھا تھا, ہم نے نبی کو دیکھا نہیں, دلیل کے زور پہ مانتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اہل تقوی, جو نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, نبی پر جو کچھ اترا اور نبی سے پہلے جو انبیاء پر جو کچھ اترا اس پر ایمان لاتے ہیں. نبی کے بعد اگر وحی آنی ہوتی تو کہا جاتا نبی کے بعد جو اترے گا. لہٰذا نبی کے بعد کسی پر وحی, کسی امام پہ وحی نازل نہیں ہوتی. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کسی امام پر وحی اترتی ہے وہ کافر ہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے تو وہ زندیق اور مرتد ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. یہ پہلے گروہ کا ذکر ہے. آیت نمبر 1-7 جو پہلا رکوع, اس میں 2 گروہ کا ذکر ہے. پہلے متقین کا, اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سراسر کیا کہتے ہیں قرآن کی واضح تعلیمات کا انکار کیا, جیسے ابو لہب ہو گیا, ابو جہل ہو گیا, ان کا ذکر ہے. پھر جب وہ ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو اللہ ان کی کفر کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر ہدایت اندر داخل نہیں ہو سکتی, کفر باہر نہیں نکل سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم. اب تیسرے گروہ کا ذکر پورے کے پورے رکوع نمبر 2 جو آیت نمبر 21 سے 29 تک چلا جاتا ہے, سارے کا سارا رکوع منافقین کے اوپر ہے. یہ منافقین اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ نے ایک ہی رکوع میں متقین اور کافرین کا ذکر کیا بس. لیکن منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل رکوع مختص کیا. آیت نمبر 31 تا 29 آپ اندازہ کر لیں. اللہ اکبر. آیت نمبر 29 تک, 19 سے 20, ہاں جی 21 سے 20 تک پورا رکوع منافقین کے بارے میں ہے. سوری, آیت نمبر 8 تا 20 تک, 8 تا 20 تک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, یہ سارے کا سارا منافقین کے بارے میں ہے, جو اپنے اندر منافقانہ روش رکھتے ہیں, خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان یہ ہوتے نہیں. آج بھی, کل بھی ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا, آج بھی یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور کل کے جو ریاست مدینہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو منافقین تھے وہ کم نقصان دہ تھے, آج کی جو منافقین ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں. کیونکہ ریاست مدینہ, ریاست جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تھی, اس کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے کوئی اپنا نیا اسلام ایجاد نہیں کیا تھا. آج کی جو منافقین دشمنان صحابہ ہیں انہوں نے اسلام کا یہودی ایڈیشن ایجاد کر رکھا ہے. وہ کفر کو اسلام کہتے ہیں اور اصل اسلام کو کفر کہتے ہیں, اور قرآن کریم کی تحریف کے قائل ہیں اور اس میں رد و بدل سمجھتے ہیں.
تو آج کا منافق زیادہ بڑا زندیق، زیادہ بڑا کافر ہے جو علماء ان منافقین پر آج کے زندیق اور مرتدین کو قیاس کر کے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نرمی کی جائے، وہ یا جاہل ہیں یا پرلے درجے کے مداہن اور بکاؤ مال دین فروش ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے جی رکوع نمبر 2 میں نے آپ کو بتا دیا منافقین کے بارے میں. اب چلتے ہیں جی رکوع نمبر 3 کی طرف، جو 21 تا آیت نمبر 21 تا 29 تک ہے. رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 تا 29 تک. اب اس جو پورا رکوع ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کھولا ہے جو سورۃ الفاتحہ میں بات ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، توحید الوہیت کو تسلیم کر لو. اس پر دلیل کیا ہے؟ توحید ربوبیت. کیوں؟ اللہ کہتے پیدا کرنے والا میں، خالق میں، مالک میں، رازق میں، تمہیں پالنے والا میں، تمہیں زندگی بخشنے والا میں، تم پر انعامات کی برسات برسانے والا میں. جب یہ سارے انعامات اور احسانات میرے ہیں تو پھر بندگی صرف میری ہونی چاہیے. پورے قرآن کریم میں گھوم جائے، میں آپ کو قاعدہ کلیہ میتھمیٹیکل فارمولہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی توحید الوہیت، توحید عبادت پر اپنی توحید ربوبیت کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں. وہی الحمدللہ رب العالمین کو کھولیں تو پورا سورہ رکوع نمبر 3 بن جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اچھا جی، اب جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس اطاعت اور عبادت کا کوئی سورس ہونا چاہیے، کوئی مصدر ہونا چاہیے کہ ہم اس مصدر کو، اس سورس کو مطالعے میں رکھیں، وہ خدائی احکامات معلوم کریں. ٹھیک ہے، علماء کی روشنی میں، ہدایات کی روشنی میں، پھر وہاں سے ہم دین کو لے کر چلیں. تو بتا دیا وہ جو مصدر ہے، وہ جو سورس ہے، سب سے پہلا سورس وہ قرآن کریم ہے. بھائی قرآن کریم ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہے کہ نہیں، شاید نعوذ باللہ محمد رسول اللہ نے بنایا ہو. تو اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ محمد رسول اللہ اس قرآن کو بنا نہیں سکتے. یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ اگر یہ انسان کا کلام ہے، اگر یہ محمد رسول اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تم انسان و محمد رسول اللہ کی طرح تم بنا لو. اگر محمد رسول اللہ بنا سکتے ہیں نعوذ باللہ تو تم بھی بنا سکتے ہو. قرآن کی کیا کہتے ہیں، کیا وہ تم قرآن کی کوئی صورت بنا لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اکیلے نہیں، دنیا جہاں کو دعوت دے دو، جس کو تم نے اپنے ساتھ ملانا ملا لو، تم نہیں بنا سکتے. تو یہی تو دلیل ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو قرآن ہے یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام. تو آپ کو سمجھ لگ گئی اس رکوع کی. اس رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عبادت کرو. کیوں؟ خالق میں، مالک میں، رازق میں. عبادت کیسے کرنی ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں. بھائی قرآن کریم کا کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کا ہے؟ کہ یہ اس طرح پتہ چلے گا کہ انسان اس ایسی کتاب اور اس کتاب کی کوئی صورت بنا ہی نہیں سکتا. جب انسان بنا ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اسی کا کلام ہے جس کا چیلنج ہے کہ ایسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ ہے جی یونیورسل دلیل اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب آگے جی رکوع نمبر 4 ہے جو آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے اور 39 تک جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہاں انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے. ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے نا. میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کا مقصد ہے ٹائم دینا. یہ میرے سامنے مائک لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے جو آپ کے سامنے واضح ہے. تو اتنی بڑی کائنات میں اتنا بڑا انسان جو سب پر حکومت کر رہا ہے، اشرف المخلوقات ہے، سب پر حاوی ہے، درین چرین پرند سب پر، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو یہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 تا 39 میں یہی مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد وہ کیا ہے؟ وہ خلافت ہے. بندہ اللہ کا نائب ہے اور اللہ کی نائبیت میں اس نے اللہ کے دین کو اپنے فرد، اپنے جسم پر اور پوری دھرتی پر قائم رکھنا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. اس رکوع میں اس مقصد پر بات کی گئی ہے. اب بندہ گناہگار تو ہے، اس کے اندر بشری کمزوریاں تو ہیں. معصوم تو صرف انبیاء اور کوئی معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اب جب بندہ اللہ کے اس دیے ہوئے کام کو جو خلافت ہے اور اللہ کے دین کو دھرتی پر قائم رکھنا ہے اور اپنے جسم پر قائم رکھنا ہے، جب اس کو لے کے چلے گا تو اس بیچارے سے کچھ لغزشیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، ان لغزشوں میں کمزوری اس کی اپنی ذاتی بھی ہوگی اور شیطان کے بہکاوے بھی ہوں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو راندہ درگاہ کر دیں گے؟ کہا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 4 میں 30 تا 39 میں، جب میرا بندہ میرے دیے ہوئے احکامات کو لے کر، خلافت کے مشن کو لے کر چلے گا، تو کچھ بشری کمزوریاں بھی آئیں گی، شیطان کے بہکاوے بھی آئیں گی، اس کے بہکاوے بھی ہوں گے، لغزشیں ہو جائیں گی اس سے۔ لیکن اگر میرا بندہ اپنی لغزشوں پہ، غلطیوں پہ، خطاؤں پہ ندامت کے آنسو بہائے گا، نادم ہو جائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور اگر ندامت کے آنسو نہیں بہاتا اور اپنی کیا کہتے ہیں، اپنی غلطی پر شیطان کی طرف دلیل دینے لگتا ہے، تو پھر میں اسے گمراہ کر دوں گا۔ یہ اس پورے رکوع کا خلاصہ کا خلافت کو اللہ کے دی ہوئی ذمہ داری کو لے کے چلے گا تو بشری تقاضوں کے مطابق کچھ اس سے لغزشیں بھی ہوں گی، شیطان کے بہکاوے میں بھی آئے گا، تو لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب بھی توبہ کرے گا صدق دل سے میں اس کو معاف کر دوں گا، اور جب بھی توبہ کرے گا میری رحمت اسی طرح متوجہ ہو جائے گی جس طرح میری رحمت اپنے بندے آدم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام کی طرف، جب انہوں نے منع کیے ہوئے درخت کے پھل کو کھا لیا تھا تو انہوں نے ندامت اختیار کی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے نہ صرف معاف کیا بلکہ نبی بنا دیا۔ اور ایک ہی خطا ابلیس سے ہوئی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اس نے بجائے نادم ہونے کے وہ اڑ گیا، وہ ریشنلسٹ تھا، ریشنلزم کا شکار ہوا، اس نے کہا انا خیر میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے جی اس پورے رکوع کا خلاصہ کہ بندہ جب خدائی ہدایات کے مطابق چلتا ہے لغزشیں ہوں گی، لیکن لغزشوں کے بعد توبہ کرے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی ساری سیاہ کاریوں کو معاف کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے خواتین و حضرات؟ یہ ہے رکوع نمبر 4 30 تا 39۔ آگے چلتے ہیں، رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 تھا 46۔ اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، آج پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ہاں جی 46 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس رکوع کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو کہہ رہے ہیں تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے۔ اللہ اکبر۔ یہود کو کہا گیا تھا کہ تم نے، اللہ کہتے ہیں یہود سے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تورات کے احکام پہ عمل کریں گے، اب تم تورات کے احکام پر عمل کرو، نتیجتاً میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، خوشحالی دوں گا، غلبہ دوں گا، نعمتوں کی برسات تمہارے اوپر برسا دوں گا۔ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ اللہ اکبر۔ یہ اس صورت کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40 تا 46۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ تورات کے احکام پہ عمل کرو، ٹھیک۔ اب دوسری بات، قرآن کی تصدیق کرو، قرآن کی تصدیق کرو۔ آمنوا بما انزلت، بنی اسرائیل کو اللہ کہنے قرآن کی تصدیق کرو۔ کیوں؟ اللہ کہتے قرآن کوئی نئی بات نہیں کرتا، قرآن وہی بات کرتا ہے جو تورات کے اندر ہے۔ مصدقا لما معکم، جو تورات تمہارے پاس ہے نا، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آج کل کے جو نئے قسم کے سکالر ہوتے ہیں نا، وہ عجیب طریقے سے دین کی تشریح کرتے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، پھر اللہ کے نبی آئے اور ایک نئی بات لے کے آیا۔ اللہ کے نبی کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، اللہ کے نبی اسی حقیقت کی طرف انسانیت کو متوجہ اللہ کے نبی نے کیا جس ابدی حقیقت کی طرف انبیاء متوجہ کرتے رہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت اس پر دلیل ہے۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، قرآن کی تصدیق کرو۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی نئی بات نہیں کرتا وہی بات کرتا ہے جو تورات کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 5 کے اندر امور مصلحہ ہیں، وہ امور جو بندے کی اصلاح کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں سے روکا گیا، رک جاؤ، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، اسے کرو۔ اللہ اکبر۔
میری آیات کو چند ٹکوں پر میری آیات نہ بیچو، سچ کو حق کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، سچ کو تم نے چھپانا بھی نہیں ہے، ان چیزوں سے روکا گیا۔ کرنے کا کیا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو۔ دعوت دو، لیکن جب دعوت دیتے ہوئے عمل کرو گے تو تمہاری دعوت پر اثر ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں خود عمل نہیں کرتے ہو تو دعوت نہ دو۔ یہاں جو نفی داخل ہو رہی ہے وتنسون انفسکم پہ داخل ہو رہی ہے، تأمرون الناس پہ داخل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک علمی میں نے بات کر دی ہے، علماء طلباء سمجھ سکتے ہیں۔ عوام کے لیے اتنی ہی بات ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی دعوت دو، لیکن تمہاری دعوت مؤثر اچھی طرح تب ہوگی جب تم خود عمل کرتے ہوئے دعوت دو گے۔ عمل نہ بھی ہو دعوت دو تو دعوت اپنا اثر رکھتی، لیکن اس طرح نہیں رکھتی جس طرح ایک بعمل انسان دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر جب دعوت دو گے تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے تعلق بھی قائم رکھنا ہوگا نماز کے ذریعے۔ یہ ہے جی اس صورت کا اس رکوع نمبر 5 کا خلاصہ جو 40 تا 46 ہے۔ اب ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 6 کی طرف، جو آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک، 59۔ اب 59 کہنا مجبوری ہے، لوگ 59 کو سمجھتے ہیں، 59 کو نہیں سمجھتے۔ کیسا عجیب دور آ چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ رکوع نمبر جو 6 ہے، ٹھیک ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس رکوع سے رکوع نمبر 15 تک تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی برسات برسائی اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ میں نے بنی اسرائیل پر یہ انعامات ان انعامات کی برسات برسائی، اور نتیجے میں بجائے مزید سر جھکانے کے بنی اسرائیل ناشکری کا شکار ہوئے، انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، خصوصاً نظریاتی گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ میری نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ توحید پہ قائم رہتے، اعمال صالحہ پہ قائم رہتے، لیکن میری نعمتوں کو انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے توحید کو نظر انداز کر دیا، اعمال صالحہ کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا ذکر رکوع نمبر 6 سے رکوع نمبر 15 تک ہے، انشاءاللہ ہم کرتے جائیں گے تھوڑا بہت۔ اور جب ان کی برائیاں بڑھ گئیں اور ان کی مہلت عمل اپنے اختتام کو پہنچنے لگی، برائیاں بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلی گئیں کہ ایک وقت وہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے پوری دنیا والوں پر تم کو فضیلت دی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بنی اسرائیل کو نظریاتی اور عملی گمراہیوں کی وجہ سے منصب امامت سے معزول کر دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی امت کو منصب امامت پر فائز کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے امت محمدیہ کو منصب امامت پر فائز کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل امت محمدیہ کو بھی بتا دیا کہ اگر تم بھی بنی اسرائیل کی روش اختیار کرو گے تو تمہارے بعد کسی امت نے تو آنا نہیں، لیکن تم غلبے سے، عزت سے، شان و شوکت سے، حشمت سے محروم کر دیے جاؤ گے، تم سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں رہو گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے جی رکوع نمبر 6 47 تا 59۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگرچہ یہ جو میں نے خلاصہ رکھا ہے منصب امامت تک، یہ تو رکوع نمبر 15 تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ رکوع نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں، جو 60 سے 61 ہے، ٹھیک ہے جی، 60 سے 61 آیت نمبر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہ واقعی اس کے اندر 2 آیات ہیں، اتنے بڑا رکوع صرف 2 آیات ہیں اس کے اندر، 60 سے 61۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذکر کیا، جو انعامات کی میں بات کر رہا تھا، رکوع نمبر 6 سے 15 تک انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برکت سے
12 چشمے جاری کر دیے. یہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, 12 چشمے جاری کر دیے. لیکن بنی اسرائیل نے 12 قبیلوں کے لیے جو 12 چشمے بنے اس کی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے, اوپر سے من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا. ہمارے ہاں تو من و سلوہ کی مٹھائیاں بنی ہوتی, لوگوں نے من و سلوہ رکھا ہوتا. بنی اسرائیل کے لیے اوپر سے تیار ریڈی میڈ اوپر سے غذا اترتی تھی, من و سلوہ. انہوں نے قدر نہیں کی, بلکہ اس کے مقابلے میں انہوں نے پیاز اور یہ سبزیاں کیا کہتے ہیں مانگنی شروع کر دیں من و سلوہ کی بجائے. کتنی ناشکر قوم تھی. اللہ اکبر. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو قتل انہوں نے کیا. یہ رکوع نمبر 7 میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح آپ رکوع نمبر 8 کی طرف چلے جائیں جو آیت نمبر 62 سے 71 تک چلا جاتا ہے. اس رکوع کے اندر ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, پاک خون ہیں, آخرت ہمارے لیے بنی ہے, آخرت کی تمام تر کیا کہتے ہیں جزاؤں کے حقدار ہم ہیں, ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی جناب. یہ 62 سے 71 تک چلا جاتا ہے. ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم ہی آخرت کے وارث ہیں, آخرت کی نعمتوں کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 8 میں بتا دیا نہیں نہیں نہیں, حسن انجام کا تعلق کسی خاص قبیلے سے, خاص فرقے سے تعلق ہونا نہیں ہے کہ تم نبی کی اولاد ہو, تم یہودی ہو یا نصرانی ہو تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. حسن انجام کا تعلق ایمانیات سے ہے. اللہ اکبر. حسن انجام کا تعلق ایمانیات سے. ایمان ہے توحید, رسالت, آخرت, جو اللہ تعالیٰ اوپر سے وہی بھیجتے اس پر ایمان ہے. تو تم یہودی بھی تھے اپنے وقت میں, صحیح ایمان تھا جنت میں جاؤ گے. تم اپنے وقت میں عیسائی تھے, صحیح ایمان تھا جنت میں جاؤ گے. نہیں تو پھر جنت میں نہیں جاؤ گے. اب محمد رسول اللہ کا دور آ چکا ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نبوت پر بھی ایمان لانا, قرآن ان پر نازل ہونے والے قرآن پر بھی ایمان لانا. ایمان لاؤ گے جنت میں جاؤ گے. محض یہ کہہ دینا کہ چونکہ ہمارا تعلق پاک بڑی شخصیات سے, ہم نبیوں کی اولاد یا آخرت ہمارے لیے بنی ہے, اس سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ ہے قرآن کریم ان کو اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. آج ہم اسی قرآن کی انہی آیات سے ایک خاص طبقے کو, دشمنان صحابہ کو اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت کا غلط مفہوم لیتے ہو, اہل بیت کا لفظ بولتے ہو, اور اہل بیت کا اصل قرآنی مصداق ازواج مطہرات ہے, تم ان کا انکار کرتے ہو اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہو, اور پھر تم اسلام کو نسلی دین بنانے کی کوشش کرتے ہو کہ یہی لوگ, یہی حکمران ہیں, یہی سب کچھ ہیں, یہی کیا کہتے ہیں نجات پانے والے ہیں, انہی کے پیچھے کیا کہتے ہیں. بھائی اہل بیت اصل ہیں, اہل بیت تو ازواج مطہرات ہیں, وہ نجات نہیں پائیں گے تو کون نجات پائیں گے. لیکن جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے. اہل بیت بھی جو ازواج مطہرات ہیں اور وہ حدیث کی صحت تسلیم کر لی جائے, اس صورت میں وہ تو ایکسٹینشن ہو گئی کہ حضرت علی اور دیگر وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے. ورنہ قرآن کریم اہل بیت صرف ازواج مطہرات کو کہتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. محض اہل بیت کا نعرہ لگا کے کوئی نہیں جا سکتا. یہ اہل بیت کا نعرہ لگانا صرف پاک خون کا نعرہ لگانا ہے بس. اہل بیت کا نعرہ لگا کے ازواج مطہرات کا انکار کر کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور چند لوگوں کو شامل کر کے باقی سب کو دین سے نکال دینا, یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. تو ہم قرآن کریم کی انہی آیات سے دشمنان صحابہ کو دعوت حق دیتے ہیں کہ وہ آئیں, دین قبول کریں. یہودیوں کی طرح پاک خون کا نعرہ نہ لگائیں کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں, ہم ہی جنت میں جائیں گے. کوئی نہیں جا سکتا. اللہ کے ہاں پاک خون نہیں چلتا, پاک عقیدہ چلتا ہے, پاک عمل چلتا ہے, پاک ایمان چلتا ہے. پاک خون, پاک عقیدہ, پاک عمل ہوگا تو پاک شجر نسب سونے پہ سہاگا ہے. وگرنہ اگر پاک ایمان نہیں, پاک عقیدہ نہیں, پاک عمل نہیں, جتنا مرضی آپ پاک خون بن جائیں, نبی کے کسی نبی کے براہ راست بیٹے بن جائیں, جنت میں نہیں جا سکتے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جنت میں نہیں جا سکا, بیوی جنت میں نہیں جا سکی. ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان جنت میں نہیں جا سکے. لوط علیہ السلام کی بیوی جنت میں نہیں جا سکی. لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں چلی گئی. تو اللہ کے ہاں پاک عقیدہ چلتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات یاد رکھیے گا. اصل یہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے
کہ تم جو گروہ بندیوں میں مبتلا ہو، فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم ہی نجات پائیں گے، تو یہ نجات کا معیار نہیں ہے۔ نجات کا معیار، حسن انجام کا معیار اللہ پہ ایمان ہے، نبوت پر ایمان ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان ہے، بس۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ تو ہو گیا جی رکوع نمبر 8، اور اسی کے اندر، اسی رکوع نمبر 8 میں جو رکوع نمبر 9 تک چلا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے ایک قتل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا اور قاتل کو چھپاتے رہے کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں جانور گائے ذبح کرنے کا حکم ملا کہ گائے ذبح کرو، اللہ اکبر، اور جو قتل ناحق کیا گیا تھا اس کی لاش پر گائے کا ایک حصہ مارو، تو وہ مقتول خود اٹھ کے بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون تھا۔ بنی اسرائیل پس و پیش کرتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے، بالآخر مان گئے، اور جب مان گئے انہوں نے کیا تو اس مردے نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ رکوع نمبر 8 میں اور 9 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے ایک بات میں آپ اس پہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ، جلدی میں اس لیے کہ ہمارے ایڈمن بھی لیٹ ہو رہے ہیں، اصل میں ہمارے آج رمضان نشریات کا پہلا دن ہے۔ وہ یہ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مقتول کی لاش سے مار دو، مقتول خود اٹھ کے بتا دے گا اس کا کیا کہتے ہیں قاتل کون تھا، انہوں نے پس و پیش سے کام لیتے ہوئے، ٹال مٹول کرتے ہوئے گائے کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے۔ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی ہو، وہ یہ ہو، وہ ہو، وہ سوالات کرتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کی روشنی میں جوابات دیتے گئے۔ جب انہیں حکم تھا گائے ذبح کرو، کوئی سی بھی گائے، بوڑھی ہو، جیسی ہو، نتھو پھتو ہو، جو بھی ہو، گائے ذبح کر کے کرتے تو کام بن جاتا۔ لیکن جب انہوں نے گائے کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مشکل میں ڈال دینا شروع کیا کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی ہو۔ تو اب اس کو تلاش کرنے میں دیر تو لگے گی نا۔ پھر کہہ دیا اچھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ نے بتایا گائے زرد ہو، اور خوب زرد ہو، خوب گہرا رنگ ہو اس کا، اور دیکھنے والے کو بڑی خوبصورت لگے، اتنی زرد ہو، سمجھ آئی؟ تو اب وہ سوالات کرتے کہ مشکل میں پڑتے گئے۔ ذمہ داری اللہ نے ختم نہیں کی۔ اللہ کے احکام سے جو ٹال مٹول کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس حکم پر جس سے وہ ٹال مٹول کرتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اس حکم کو اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کی آسان سی مثال آپ لے لیں، آپ فجر کی نماز 3-4 دن تسلسل کے ساتھ پڑھیں، آپ کو باقی نمازیں پڑھنی آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز کو چھوڑ دیں تو دوبارہ اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ خدا کی سزا ہوتی ہے، جب ایک حکم پر عمل نہ کیا جائے تو جس حکم پر عمل نہ کیا گیا اللہ تعالیٰ اس حکم کو بندے کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 8 کے آخری آیات سے 62 سے 71 سمجھ آئی، یہ سبق ملتا ہے۔ اور اسی جو قتل ناحق ہے اس کا ذکر رکوع نمبر 9 میں بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کا ذکر کل کی نشریات میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا